عزیز سامعین، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں زبان سے زیادہ دل کی مٹھاس شامل ہوتی ہے۔ جب انسان محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور روشنی اترنے لگتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو نہ صرف زبان کو پاکیزگی دیتا ہے بلکہ روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ آج ہم درود پاک کی مٹھاس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی درود پاک پڑھنے والے کی زبان میں مٹھاس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بنبنا رہی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار ہے، ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف کر کے نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ اور میں نے اسے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بد مزہ بھی، لیکن تیرے منہ میں نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت اور برکت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آخر میں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ درود پاک کی مٹھاس کسی عام مٹھاس سے نہیں مانی جا سکتی، بلکہ یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور دل کو سکون دینے والی ہوتی ہے۔ جس طرح شہد جسم کو طاقت اور شفا دیتا ہے، اسی طرح درود پاک روح کو زندگی بخشتا ہے اور دل کے زخموں کو شفا دیتا ہے۔ جب انسان اس مبارک ذکر کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی مٹھاس اترتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہی وہ مٹھاس ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکتیں لے کر آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اس شہد سے میٹھی عبادت کو ہمیشہ اپنی زبان اور دل میں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کثرت نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اس کی برکتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔